السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 25 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 26 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقبۃ النزاع، جھگڑے کا انجام۔ کان قطان اخوان یسکنان فی بیت واحد، دو بھائی بلیاں، یہاں بھائی سے مراد باہم دوست تھے، دو بلیاں باہم دوست تھی جو ایک گھر میں رہتی تھی۔ وَكَانَ صَغِيرَيْنِ يُحِبَّانِ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ، اور وہ دونوں چھوٹی تھی جو کھیل کود کو پسند کرتی تھی۔ فَيَخْرُجَانِ إِلَى حَدِيقَةِ الْبَيْتِ وَيَتَسَابَقَانِ فِي الْعَدْوِ وَالْوَثْبِ وَهُمَا فِي غَايَةِ السُّرُورِ وَالِائْتِلَافِ۔ وہ دونوں گھر کے باغ کی طرف نکلتی تھی اور دوڑنے میں مقابلہ کرتی تھی، اس حال میں کہ وہ انتہائی خوشی میں اور انتہائی اتحاد میں تھی۔ ائتلف الناس کا معنی متحد ہونا، لوگوں کا متحد ہونا، جڑنا۔ تو انتہائی خوشی کے اندر اور انتہائی ملاپ کے اندر تھی۔ وَبَيْنَمَا يَلْعَبَانِ إِذْ رَأَى أَحَدُهُمَا فَأْرَةً عَلَى بُعْدٍ، اور اسی دوران کہ وہ دونوں کھیل رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک نے دوری پر ایک چوہے کو دیکھا۔ فَرَفَعَ أُذُنَيْهِ وَقَشَرَ عَنْ أَنْيَابِهِ الصَّغِيرَةِ، پس اس نے اس کے دونوں کانوں کو اٹھایا، بلند کیا اور اس کے چھوٹے دانتوں کو کھولا۔ قشر یکشر قشرن ان اسنانہ، دانت نکالنا، ظاہر کرنا۔ اور قشر السبع عن نابہ، درندے کا مقابلے کے لیے دانت نکالنا۔ اور قشر العدو عن انیابہ، دشمن کا دانت پیسنا، درندے کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑنا۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے کہ اس بلی نے اس کے چھوٹے دانتوں کو نکالا۔ وَانْطَلَقَ مُسْرِعًا نَحْوَ فَرِيسَتِهِ، اور وہ جلدی جلدی چلی اس کے شکار کی طرف۔ وَأَعَدَّ نَفْسَهُ لِصَيْدٍ سَمِينٍ، اور اس نے اپنے آپ کو ایک موٹے شکار کے لیے تیار کر لیا۔ وَلَكِنَّهُ مَا قَعْدَ يَجْرِي خُطُوَاتٍ، یا خطوات پڑھیں گے آپ۔ وَلَكِنَّهُ مَا قَعْدَ يَجْرِي خُطُوَاتٍ حَتَّى رَأَى أَخَاهُ يَعْدُو نَحْوَ تِلْكَ الْفَأْرَةِ الْمِسْكِينَةِ، اور لیکن قریب نہیں تھا کہ وہ چند قدم دوڑے، یعنی جیسے ہی وہ چند قدم دوڑی، اور لیکن قریب نہیں تھا کہ وہ چند قدم دوڑے، یہاں تک کہ اس نے اس کے بھائی کو دیکھا جو اس بیچارے چوہے کی طرف دوڑ رہی تھی، یعنی اس کی بھائی یعنی دوسری بلی اس کو دیکھا وہ اس بیچارے مسکین چوہے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ فَتَلَاحَقَ الْقِطَّانِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَاهَا، پس وہ دونوں بلیاں مل گئی اس سے پہلے کہ وہ اس کو پا لے۔
یعنی چوہا ان کے ہاتھ میں آئے، چوہے کو وہ پالے، اس سے پہلے وہ دونوں مل گئی۔ وَأَبَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَن يَكُونَ أَخُوهُ الْفَائِزَ بِالصَّيْدِ، اور ان میں سے ہر ایک نے انکار کیا کہ اس کا بھائی شکار پا کر کامیاب ہو جائے۔ یعنی ہر ایک یہ چاہتی تھی بلی دونوں میں سے کہ یہ شکار میرے ہاتھ لگ جائے اور یہ شکار میں کر لوں، اور ان میں سے ہر ایک نے انکار کیا کہ اس کا بھائی شکار کو لے کر کامیاب ہو جائے۔ فاز یفوز فوزن کا معنی کامیاب ہونا، اسی سے یہ فائزن کامیاب ہونے والا، کامیاب اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وحاول ان یمنعہ، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو روک دے۔ فعلا بینہما الخصام والسباب، بس ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بلند ہو گیا۔ یہ فا الگ ہے اور علا یعلو علون کا معنی بلند ہونا، یہ فعلا پورا ایک لفظ نہیں ہے، فا الگ ہے اور علا یہ الگ ہے۔ علا یعلو علون کا معنی بلند ہونا، پس ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بلند ہو گیا، یعنی زیادہ ہو گیا۔ خصام اور خصومت، جھگڑا، نزاع، دشمنی، اور باب مفاعلہ سے مصابۃ اور سباب، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ گالی گفتار کرنا۔ یہ سباب جو ہے مفاعلہ کا، باب مفاعلہ کا دوسرا مصدر ہے۔ فعال کے وزن پر بھی باب مفاعلہ کا مصدر آتا ہے، ایک تو مفاعلہ کے وزن پر ہی ہے اور ایک فعال کے وزن پر۔ تو مصابۃ اور سباب، کسی کے ساتھ گالی گفتار کرنا، یہاں پر مراد ہے لڑائی جھگڑا۔ وَأَخِيرًا قَامَ بَيْنَهُمَا عِرَاقٌ شَدِيدٌ، اور آخر میں ان کے درمیان سخت لڑائی کھڑی ہو گئی۔ عراق کا معنی لڑائی، جنگ، رسا کشی۔ وَأَخِيرًا قَامَ بَيْنَهُمَا عِرَاقٌ شَدِيدٌ وَعَدٌ وَخَمْشٌ وَتَجْرِيحٌ حَتَّى سَالَ الدَّمُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، اور آخر میں ان دونوں کے درمیان سخت لڑائی اور کاٹنا اور نوچنا اور زخمی کرنا پیش آیا۔ ویسے قام یقوم کا معنی کھڑا ہو جانا، تو گویا سخت لڑائی اور کھسوٹ اور کاٹنا اور زخمی کرنا ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ حتی سال الدم منہما جمیعاً، یہاں تک کہ ان دونوں سے خون بہہ گیا۔ عد یعد عدن و عدیدن، دانتوں سے پکڑنا، کاٹنا، مضبوطی سے تھامنا، اسی سے عدودن بہت کاٹنے والا، کٹ کھنا۔ کلبن عدودن ہرکایا کتا، کاٹ کھانے والا کتا، جمع عدودن اور عدادن۔ اور خمش یخمش خمشن و خموشن وجہہ، چہرہ نوچنا، کھسوٹنا، ناخن مارنا۔ اور جرح یجرح تجریحا کا معنی زخمی کر دینا، اور سال یسیل سیلانا، بہنا۔ وَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا لَمَّا رَأَتْ مَا وَقَعَ بَيْنَ عَدُوَّيْهَا مِنَ الْخِصَامِ وَالشِّجَارِ هَرَبَتْ إِلَى جُحْرِهَا آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور بہرحال چوہا تو اس نے جب دیکھا وہ لڑائی جھگڑا جو ان کے دو دشمنوں کے درمیان واقع ہوا، تو وہ اس کے بل کی طرف امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بھاگ گئی۔ شجار کا معنی بھی لڑائی جھگڑا، عدو کا معنی دشمن، اس کی جمع آتی ہے اعداء، اور جوہر کا معنی بل، چوہے کا جو گھر ہوتا ہے رہنے کا اس کو کہتے ہیں بل، جوہر بل۔ وَهِيَ تَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى سَلَامَتِهَا بِسَبَبِ النِّزَاعِ الَّذِي قَامَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ جَهْلًا وَغَبَاوَةً، اور وہ اللہ کی تعریف کرتی تھی، اور وہ اللہ کی تعریف کر رہی تھی اس کی سلامتی پر،
اس جھگڑے کی وجہ سے، یعنی سلامتی کس طرح اس کو مل گئی؟ اس جھگڑے کی وجہ سے جو کہ دونوں بھائیوں کے درمیان پیش آیا، واقع ہوا، نادانی اور کند ذہنی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ غباوتن کا معنی بے وقوفی، ناسمجھی، کم عقلی۔ اسی سے غبی کا معنی کند ذہن، ناواقف، بے وقوف، اس کی جمع آتی ہے اغبیاء۔ اور جہلن کا معنی نادانی، ناواقفیت۔ وَهِيَ تَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى سَلَامَتِهَا بِسَبَبِ النِّزَاعِ الَّذِي قَامَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ جَهْلًا وَغَبَاوَةً، اور وہ اللہ کی تعریف کرتی تھی اس کی سلامتی پر اس جھگڑے کی وجہ سے جو کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ناسمجھی اور ناسمجھی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے پیش آیا۔ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى صَيْدٍ لَقَبَضَ عَلَيْهِ بِدُونِ أَن تَسْتَطِيعَ خَلَاصًا مِّنْهُمَا، اور اگر وہ شکار پر اتفاق کر لیتے، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرتے، دونوں مل کر اس شکار کو استعمال میں لاتے، اور اگر وہ اتفاق کرتے شکار پر تو البتہ وہ دونوں اس کو پکڑ لیتی، وہ بلیاں اس کو پکڑ لیتی، بغیر اس کے کہ وہ ان دونوں سے چھٹکارے کی طاقت رکھتا، یعنی چوہے کو چھٹکارا نہ مل سکتا۔ اگر یہ دونوں اتفاق کر کے اس کا شکار کرتی تو ان دونوں سے چوہے کو چھٹکارا نہ ملتا۔ بدون ان تستطیع خلاصا منہما، بغیر اس کے کہ وہ طاقت رکھتا یعنی چوہا ان دونوں سے چھٹکارے کی۔ منطق عجیب، عجیب گفتگو۔ مر احد الملوک بغلام عربی یسوق حیوانا بعنف وشدہ، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایک عربی غلام کے پاس سے گزرا جو جانور کو سختی کے ساتھ ہانک رہا تھا۔ عنفن کا معنی سختی، تشدد۔ انوفا یا انوف عنفن و عنافتن، اس کا معنی ہوتا ہے سختی کرنا، کسی کے ساتھ تشدد برتنا۔ والحیوان بطیء الحرکہ، اور جانور سست رفتار تھا۔ قلیل الہمہ، اور ہمت کا کم تھا، کم ہمت والا تھا۔ اور جانور سست رفتار، بطیء الحرکہ یعنی سست رفتار، جانور سست رفتار اور ہمت کا کم تھا یعنی کم ہمت والا تھا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے اس کو کہا، یا غلام، اے غلام، ارفق بهذا الحیوان، اس جانور پر نرمی کر۔ رفق یرفق رفقا، کسی کے ساتھ نرمی برتنا، رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ اسی سے رفقن کا معنی نرمی، نرم برتاؤ، مہربانی، شفقت، ترس۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا، اے غلام، اس جانور پر نرمی کر، ترس کا۔ فقال الغلام، تو غلام نے کہا، فی الرفق به مضرۃ لہ، اس کے ساتھ نرمی کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ فقال الملک کیف ذلک، بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ ومضرۃ ما ہی فیہ الآن، اور اس کا نقصان اس میں ابھی کیا ہے؟ قال الغلام اذا ابطا یطول طریقہ ویشتد جوعہ، غلام نے کہا جب وہ دیر کرے گا، سست ہوگا، تو اس کا راستہ لمبا ہو جائے گا اور اس کی بھوک سخت ہو جائے گی۔ ففی العنف بہ احسان الیہ، پس اس کے ساتھ سختی کرنے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ سختی میں کروں، یہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ احسان، احسن الی
اس کا منع حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ فقال الملک، تو بادشاہ نے کہا وما الاحسان الیہ، اور اس کے ساتھ احسان کیا ہے؟ قال الغلام، غلام نے کہا یخف حملہ، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ویطول عقلہ، اور اس کا کھانا لمبا ہو جائے گا، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اس کا کھانا لمبا ہو جائے گا، اس کی خوراک بڑھ جائے گی، کیونکہ جلد پہنچنے سے کھانے کا زیادہ موقع ملے گا۔ فَأُعْجِبَ الْمَلِكُ بِجَوَابِهِ وَكَافَأَهُ، بادشاہ کو اس کا جواب پسند آیا اور اس نے اس کو انعام دیا، اس نے اس کو انعام دیا، بدلہ دیا۔ کافا یکافی مکافاتن کا معنی بدلہ دینا، انعام دینا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 26۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 27 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔